الحمد لله الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. عزیزان من، آپ تمام احباب کے سامنے قرآن المجید فرقان الحمید سے مشہور و معروف سورہ مبارکہ سورہ ہمزہ کی ابتدائی 7 آیات
تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا کریں کہ خالق کون و مقام مالک ارض و سماء مجھ گناہگار کو ان آیات مقدسات کے متعلق سچ اور حق بات بیان کرنے، ہم سب کو سچ حق سننے، سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، سورہ ہمزہ مکی ہے۔ مکی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے، ان آیات کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ وہ اب خواہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا طائف میں نازل ہوئی ہوں یا غار طور میں نازل ہوئی ہوں یا جبل رحمت پر عرفات میں نازل ہوئی ہوں یا بدر و احد و حنین کے مقام پر نازل ہوئی ہوں، وہ انہی دو اقسام پر منقسم ہیں کہ ہجرت سے پہلے ہیں تو مکی ہیں، ہجرت کے بعد ہیں تو مدنی ہیں۔ بعد نے کہا کہ جو مکہ میں نازل ہوئی مکی، جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی، تو پھر جو بدر میں نازل ہوئی وہ بدری ہونی چاہیے، جو احد میں نازل ہوئی وہ احدی ہونی چاہیے، کوئی حنینی ہونی چاہیے، ایسا نہیں، بلکہ جامع معنی تعریف ان کی یہی ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ ہجرت سے پہلے کی زندگی حضور علیہ السلام کی مکی زندگی ہے، اور مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد کی زندگی مدنی زندگی ہے۔ یہ مکی سورہ، ان میں ان امور کو بیان کیا جاتا ہے جو عقائد کے متعلق ہیں۔ اور جس میں سابقہ ادوار کے صالحین و طالعین کے واقعات ہیں، یا پھر وعید ہیں۔ تو اس میں اس سورت کو سورہ ویل بھی کہتے ہیں، چونکہ اس سورت کے پہلا کلمہ ویل ہے، ویل لکل۔ اس کو ہمزہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں حمز کی بحث ہے۔ اس سے پہلے سورت میں فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے۔ صالح عمل کی تفصیل یوں ہوئی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو صبر کی تلقین کرتے رہے، جو حق کی تلقین کرتے رہے۔ اب یہاں پر فرمایا ویل، خسارہ جمع پونجی ضائع ہو جانا، ویل نقصان، خسارہ
ویل خرابی بربادی، ویل جہنم کی گھاٹیوں میں ایک گھاٹی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو فرمایا ویل ہے، ویلن ویل ہے لکل، ہر اس شخص کے لیے ہمزتن جو منہ پر عیب بیان کرتا ہے، لمزتن پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ اللہ اپنی امان میں رکھے کہ اس کے لیے ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، عذاب ہے، وبال ہے۔ جہنم کی سب سے بری گھاٹی ویل کا عقاب ہے۔ کس کے لیے؟ جو منہ پر عیب جوئی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ ہمزہ لمزہ، ہمزتن لمزتن، ہمزہ زبان سے دل آزاری کرنا، لمزہ اشارے سے عیب جوئی کرنا، برائی کرنا اور دل آزاری کرنا۔ یہ کفار کے وصف بیان کیے ہیں جس میں مغیرہ ابن شعبہ وغیرہ ہیں، لیکن یہ نزول تو اس کا خاص ہے، ورود اس کا خاص ہے، لیکن حکم عام ہے۔ یہ فقط ان مخصوص افراد کے لیے یہ ویل کی وعید نہیں ہے، بلکہ اب جس میں بھی یہ عیب پایا جائے گا اس کے لیے یہ ویل کی وعید ہے۔ اللہ اپنی امان میں رکھے، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ سامنے بیٹھتا ہے، تجھ میں یہ عیب ہے، تجھ میں یہ عیب ہے، تجھ میں یہ عیب ہے۔ وہ سامنے نہیں ہوتا، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا کہ ہم نے کیا کیا؟ سامنے والے کو کہہ رہا ہے تو ایسا ہے، کبھی اپنا محاسبہ کیا کہ میرا من کیسا ہے؟ المرء یقیس علی المرء، ہر شخص کسی شخص پر قیاس کرتا ہے، اپنے آپ پر قیاس کرتا ہے۔ تو ایسا ہے کہنے والا دراصل کہتا ہے کہ میں ایسا ہوں۔ المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، سامنے والے کے میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو ایسا ہے۔ آئینے میں چہرہ دیکھ کر کہتا ہے، اپنی شکل بھدی دیکھ کر کہتا ہے کہ آئینہ خراب ہے۔ آئینہ خراب نہیں، آئینے میں نظر آنے والا عکس جو تیرا ہے وہ خراب ہے۔ دل کا آئینہ ہے، سامنے والے کے دل میں اپنا عکس نظر آ رہا ہے اور اسے بتلا رہا ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو ویسا ہے نہیں، بلکہ جو عکس ہے وہ ایسا ہے۔ تو یہ کہ عیب جوئی کرتا ہے تو ایسا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپس میں محبت چاہتے ہو تو ایک دوسرے کی خوبیاں تلاش کرو۔ ہر آدمی میں اللہ جل مجدہ نے خوبی بھی رکھی ہیں، خامی بھی رکھی ہیں۔ اپنا محاسبہ کرو، اپنی خامیاں دیکھتے ہوئے سامنے والے کو دیکھو، اس میں کوئی خوبی ہے اس کو بیان کرو۔ تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، یہ دیکھ کے میں کیسا ہوں۔ تو خامی ہے، خرابی ہے اس کے لیے جو کہتا ہے تو ایسا ہے، وہ ایسا ہے،
یہ فتنے فساد کی طرف لے جاتا ہے، ہلاکت و بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر خوبی تلاش کرے گا اس میں خوبی ملے گی، خوبی بیان کرے گا، اور یہ ایک نفسیاتی طور پر آدمی کو سنوارنے کا ذریعہ بھی ہے کہ اگر بچے سے کہا جائے کہ یہ تو بدماش ہے تو وہ بدماشیاں کرتا ہے، اور کہا جائے کہ یہ ذہین ہے، بڑا ہوشیار ہے، تو وہ اچھے کام کرتا ہے۔ جیسا تم لفظ جس کے لیے استعمال کرو گے اس پر اس کا اثر ہوگا۔ الفاظ اپنا اثر رکھتے ہیں، تاثیر رکھتے ہیں۔ بچہ اگرچہ کند ذہن ہے، اگر اسے کہا جائے کہ یہ بچہ ذہین ہے، پڑھنے والا ہے، تو وہ اپنا سبق یاد کر کے سنا دیتا ہے۔ اور ذکی، ذہین، عقل مند، فہیم بچے سے کہہ دیا جائے تو یہ تو بے وقوف ہے، کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے آتا ہی کچھ نہیں ہے، میں آگے کروں کیا؟ تو آپس میں ایک دوسرے کی خوبیاں تلاش کرو گے، آپس میں محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو آدھا سکون ویسے ہی پیدا ہو جاتا ہے، بدسکونی ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں دو بھائی ہیں، دونوں میں آپس میں محبت نہیں ہے، تو پھر ایک دوسرے کی عیب جوئی میں، عیب کی تلاشی ہونے میں وہ اپنا وقت صرف کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ جب دونوں میں آپس میں محبت ہے، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھتے ہیں، ہاں بھائی تو نے یہ کیا بڑا اچھا کیا، تو نے یہ کیا بڑا اچھا کیا، تو یہ اچھا وقت بچ جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو منہ پر عیب جوئی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، برائیاں بیان کرتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا عیب اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا جو منہ پر بیان نہ کر سکے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگرچہ اس میں وہ عیب ہے اور بیان کرے تو غیبت ہے، کس طرح کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہے، اگرچہ اس میں یہ عیب ہے پھر بھی غیبت ہے، اس کے لیے وعید ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس میں عیب ہے وہ، اور وہ بیان کر رہا ہے اس کے پیٹھ پیچھے، یہ غیبت ہے۔ اگر اس میں عیب نہیں ہے اور پھر اس کی طرف وہ عیب منسوب کر کے بیان کرتا ہے تو یہ تہمت ہے۔ چغلی یہ بھی غیبت ہے، لیکن چغلی اور غیبت میں فرق ہے۔ غیبت میں یہ ہوتا ہے کہ فقط اس کے عیب بیان کرنا ہوتے ہیں پیٹھ پیچھے، اور کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ چغلی میں جس کا عیب بیان کر رہا ہے اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہوتا ہے، اس کا کوئی عیب دوسرے کے سامنے بیان کرے تاکہ یہ اس سے دور رہے، اور اس سے جو اس کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں یا یہ فائدہ دے رہا ہے اس سے اس کو نقصان ہو جائے، یہ چغلی ہے۔ تو یہ غیبت، تہمت، چغلی سب کے سب حرام ہیں، یہ سب ہمزہ اور لمزہ میں داخل ہیں۔ کون ہے وہ شخص؟ اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے، الذی جو جمع کر کے رکھتا ہے مالن، مال کا جمع کرنا کنز کی صورت میں حرام ہے۔ جو سونا چاندی کنز کرتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، کنز کیا ہے؟
ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر مال جو جمع کیا جائے کنز ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے، وہ کنز نہیں ہے۔ تو مال کا جمع کرنا یہ ہے کہ مال جمع کرتا ہے حرام حلال کے امتیاز کے بغیر، آنا چاہیے کیسا بھی ہو، یہ مال جمع کرنا ہے، اور اس میں حقدار کا حق نہیں دیتا۔ جو اللہ نے زکوٰۃ اس مال میں واجب کی ہے وہ ادا نہیں کرتا، یہی وہ شخص ہے جس کے لیے خرابی ہے۔ یہ مال جمع کرنے والا ہے، وَعَدَّدَ گن گن کے رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 حریث ان کا پیٹ نہیں بھرتا، 2 حریث ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ حریثان لا یشبعان، 2 حریث شکم سیر نہیں ہوتے۔ حریث فی الدنیا، ایک دنیا کا حریث ہے، وہ حریث فی العلم، اور دوسرا علم کا متلاشی، علم کا حریث ہے۔ دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے، جیسے ہم عام طور کہتے ہیں کہ 99 100 پورے ہوتے ہی نہیں، آج 10 ملے ہیں 11 ہو جاتے تو 1 روپیہ فائدے کا ہوتا، 11 ہو گئے تو 12 ہوتے، 19 ہوتے تو 20 ہوتے، آج یہ 70 روپے بچے ہیں 75 ہو جاتے تو بہتر ہوتا، آج یہ 100 روپے بچے 105 ہوتے تو بہتر ہوتا۔ کبھی شکم سیر ہوتا نہیں، پیٹ نہیں بھرتا۔ اور یہی حال علم کے متلاشی کا ہے، ایک کتاب پڑھ لیتا ہے پھر دوسری کتاب کو کھول لیتا ہے، ایک علم کی محفل سے نکلتا ہے دوسرے علم کی محفل میں چلا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق وہی ہے جو علم اور مال دنیا میں ہے۔ مال دنیا کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور علم عالم کی حفاظت کرتا ہے۔ عالم کی حفاظت علم کرتا ہے، اور مالدار اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ مال دنیاوی مال خرچ کیا جائے تو کمی ہوتی ہے، لیکن علم خرچ کیا جائے تو اور مزید بڑھ جاتا ہے۔ علم خرچ کیا جائے تو اور مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو یہی حال ان حریثوں کا ہے۔ دنیا کا حریث وہ مال آتا دیکھتا ہے، جاتا دیکھتا ہے، انبار اور ذخائر دیکھتا ہے، لیکن اس سے فائدہ نہیں ملتا۔ اور علم آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، خرچ کرتا بھی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور علم آگے پھیلاتا ہے۔ جو علم اس نے حاصل کیا، جو مسئلہ اس نے سیکھا، اب اس کی حفاظت کس طرح ہوگی؟ اسے آگے دوسرے کو بیان کرے، جب آگے بیان کرے گا تو وہ مسئلہ محفوظ رہے گا۔ جو مسئلہ سیکھا ہے اس پر عمل کرے تو وہ مسئلہ کبھی بھولے گا نہیں، مسئلہ کبھی بھولے گا نہیں۔ جو بات سنی اور اسے انسنی کر دی تو وہ جہاں تک سنی تھی وہیں تک ہے، اب کبھی سنی تو کہے گا ہاں میں نے سنی تھی یہ بات۔ تو وہ مال جو دنیاوی جمع کر کے رکھتا ہے وہ عددہ، اور اسے گن گن کے رکھتا ہے، سنبھالتا ہے، دنیاوی مال کو سنبھالتا ہے۔ یا سب، اور گمان کرتا ہے
کہ ان مالہ، اس کا مال، اخلدہ، اس کو ہمیشہ بچائے رکھے گا۔ وہ مال جس پر اس کا گمان ہے کہ مال اس کو بچا کے رکھے گا، یہ اس کا محض خام و خیال ہے۔ مال تو خود چاہتا ہے کہ اس کی کوئی حفاظت کرے۔ مال تیرا محافظ کیسے ہو سکتا ہے؟ مال تیرا محافظ نہیں۔ مال پھلوں سے بھرا کھیت، باغ، لہلہاتا فصل، کھیت، جسے وہ اپنی اساس سمجھتا ہے، فقیر کا حق دینے سے کتراتا ہے، امید ہوتی ہے اس کھیت میں، اس فصل میں، یہ پھلوں سے بھرا باغ، اس کا لہلہاتا فصل، کھیت، اس کو بڑا فائدہ دے گا۔ لیکن جب کھیت میں پہنچتا ہے تو کھیت میں سوائے ڈھیر کے کچھ نہیں دیکھتا کہ اس کی گندم، اس کے جوار، اس کا باجرہ آفت پہنچی، ہلاک ہو گیا۔ اس کے تمام خیالات پر پانی پھر گیا، اس کے فصل، اس کے باغات آفات سے ہلاک ہو گئے۔ اگر فقیر کا حق دینے سے نہ کتراتا تو اسے یہ نہ پہنچتا۔ تو مال کی حفاظت، مال میں جو تیرے فقیر کا حق ہے اسے دینا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مالدار کے مال میں اللہ نے فقیر کا حق رکھا ہے، وہ اس کے پاس امانت ہے۔ جب مالدار کے مال میں رب نے فقیر کا حق رکھا ہے، وہ فقیر کو دیتا ہے تو امین کہلاتا ہے، امانت دار کہلاتا ہے، حقدار کو اس کا حق پہنچانے والا کہلاتا ہے۔ اللہ جل مجدہ اسے مزید اور عطا کرتا ہے کیونکہ حفاظت کرنے والا ہے۔ جب وہ حقدار کا حق نہیں دیتا تو وہ خائن کہلاتا ہے، خائن کے پاس کوئی اپنی امانت نہیں رکھتا، تو اس کے پاس جو مال ہے وہ بھی سلب ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے صوفیہ فرماتے ہیں کہ 1 روپیہ حرام کا 10 روپے حلال کے بھی لے جاتا ہے۔ 1 روپیہ حرام کا ملا لیا، 10 روپے حلال کے تھے، اسے وہ 1 روپیہ حرام کا غارت کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ کلا لَيَنبَذَنَّ، جس مال پر وہ بھروسہ کرتا ہے وہ اسے پھینک دے گا، کہاں؟ فی الحطمہ، بھڑکتی آگ میں۔ یہ مال جنت کی سبیل بنا دیتا ہے، یہ مال گن گن کے رکھا جائے، حقدار کا اس میں جو حق ہے وہ نہ دیا جائے تو یہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ پھر اسے نظر تو مال آتا ہے، حقیقت میں وہ انگارہ ہوتا ہے۔ وہ مال، وہ دولت، وہ پیسہ، وہ سونا، وہ چاندی انگارہ ہے جو راہ خدا میں صرف نہ کیا، بچا بچا کے رکھ لیا، اور جو مال راہ خدا میں خرچ کیا اس نے حقیقت میں اس کو بچا کے رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ گھر میں کچھ بچایا ہے؟ گھر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بکری ذبح کی تھی، اس کا کچھ حصہ بانٹ دیا ہے اور کچھ بچا لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گردن کا گوشت پسند تھا، گردن بچا کے رکھی تھی۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا حقیقت میں بچایا وہ ہے جو بانٹ دیا ہے، بچایا وہ ہے جو بانٹ دیا ہے۔ 10 دنیا 70 آخرت اس کے عوض ملتے ہیں نا، 700 گنا بھی ملتے ہیں، 7 لاکھ گنا بھی ملتے ہیں، 49 کروڑ گنا بھی ملتے ہیں۔ نیت جتنی خالص ہوتی ہے اتنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ مال جس میں فقدار کا حق ادا نہ کیا جائے وہ ہلاکت کا پیش خیمہ ہے۔ جسے تو اپنا محافظ سمجھتا ہے وہ تجھے آگ میں دھکیل دے گا ضرور، کلا ہاں لَيُنبَذَنَّ، ضرور وہ دھکیل دے گا، پھینک دے گا، فی الحطمہ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور آگ بھڑکتی ہوئی کیسی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا 1000 برس تک آگ کو سلگایا گیا، وہ سرخ ہو گئی، پھر اسے 1000 برس تک دکایا گیا، وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک مزید دھکایا گیا، وہ سیاہ ہو گئی۔ یہ ہے حطمہ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چھا جائے گی، جسم کو جلانے کے ساتھ ساتھ دل میں بھی سرایت کر جائے گی، چونکہ دنیا کی محبت جو تیرے دل میں سرایت کر گئی یہ راستہ اس نے بنا دیا، ورنہ یہ آگ اسی کو تپش پہنچاتی ہے جہاں آگ لگتی ہے۔ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کپڑے جل گئے، ظاہری جسم سلگتا ہے، اس کے اندر کا حصہ نہیں جلتا، لیکن یہ باہر کی تپش جب اندر کے کو گرم کرتی ہے تو پھر اس کا دل بھی رک جاتا ہے، یا تو رکنے سے موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، تڑپتا رہے گا، سلاخوں میں بند کر دیا جائے گا، آگ میں چلتا رہے گا، تڑپتا رہے گا، بھڑکتا رہے گا، لیکن موت نہیں آئے گی۔ جب موت نہیں آئے گی تو اس وقت کیا ہوگا؟ انہا علیہم مؤصدہ، اس کو اس پر بند کر دیا جائے گا، فی امد مبددہ، مضبوط ستونوں میں، اب وہاں سے نہ نکل سکتا ہے، اور آگ بھی ایسی بند ہوگی کہ جب اندر داخل ہو جائے گی تو باہر نہیں نکلے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیاوی اخروی وبال و عقاب سے بچائے، اپنا خوف، اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں پختہ و پیوستہ فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا